اس کے بعد ہم نے پھر ایک اور دلیل آپ کو دی کہ یہ فیصلہ تعزیری ہے کہ آپ ان تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فتاوی جات دیکھ لیجئے جنہوں نے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی حمایت میں یہ فتویٰ دیا۔ ان کے نزدیک غیر مدخولہ کی 3 طلاقیں بھی 3 ہی ہوتی ہیں، حالانکہ قرآن مجید کی واضح نص ہے کہ غیر مدخولہ عورت پہلی طلاق سے ہی بائنہ ہو جاتی ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور اس عورت پر کوئی عدت بھی نہیں ہوتی ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو اگر وہ طلاق دے دے اس کو تو نہیں ہے وہ حلال اس آدمی کے لیے اس کے بعد، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے اس کے علاوہ آدمی سے۔ اب یہاں پر دوسرا جو ایک ظالمانہ استدلال احناف کرتے ہیں وہ ہے یہاں سے عورت کے عدم ولایت کا، کہ عورت کو ولی کی ضرورت نہیں۔ وہ کہتے دیکھیں تھتا تن کے ہا نکاح ینکحو، یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، نکاح کی نسبت عورت کی طرف کی گئی ہے، لہذا عورت نکاح کرنے میں خود مختار ہے اور آزاد ہے، اس کو ولی کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کی دیگر نصوص جو ہیں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ جو ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور جو قرآن مجید کی وہ آیات جس کے اندر ہے فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ تم ان عورتوں کو ولیوں کو مخاطب کہا ان عورتوں کو نکاح کرنے سے نہ روکو۔ پھر اس کے بعد اسلام نے جس نکاح کو مشروع رکھا، جاری قائم رکھا، وہ نکاح ہی ولی والا ہے، نہ کہ بغیر ولایت کے ہے۔ جیسا کہ جاہلیت کے اندر جو نکاح اربع تھے جس میں سے 3 نکاح زنا کی صورتیں تھیں جسے شریعت نے کنڈم کر دیا، کل عدم قرار دے دیا، اور ایک نکاح برقرار رکھا، مشروع رکھا جو ولی والا نکاح ہے۔ تو اسی طرح لا نکاح الا بولی ایما امرأۃ نکاحت بغیر اذن ولی، یہ نصوص اس پہ ہم نے واضح آپ سے واضح جو اس کو یہ بات ہم نے بیان کر دی ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب پہلے یہ استدلال غلط کرتے ہیں کٹھی 3 طلاقوں والا، پھر اوپر سے یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو اگر فوراً 3 طلاق ہو تو عورت جو ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حلال نہیں ہے اس آدمی کے لیے یہاں تک کہ دوسرے آدمی سے نکاح کرے۔ تو اب کہنے لگے جی حلالہ جو ہے اس کے بغیر عورت پہلے خامد کے لیے حلال نہیں۔ ہم نے پہلے نمبر پر تو آپ کو یہ واضح کیا کہ یک بار کی 3 طلاق 3 ہوتی ہی نہیں، نہ کوئی مرد ایک وقت میں 3 طلاقوں کا حق رکھتا ہے، نہ اس کے پاس یہ اختیار ہے، نہ ہی کٹھی 3 طلاقیں وقوع پذیر ہوتی ہیں، کیونکہ شریعت کا قانون ضابطہ بندے کی غلطی کے یا اس کی غلط روش سے وہ بدل نہیں سکتا۔ اس ضمن میں کل ایک سوال آیا تھا کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے طرف جو منسوب قول ہے سن ابن ماجہ کے حوالے سے، نسائی کے حوالے سے، کہ ہر طہر کے اندر جو ہے آدمی 1 طلاق دے، لیکن یاد رکھیے اہل علم نے علل کے اندر اس بارے تفصیل سے واضح کیا ہے کہ یہ قول اس سیاق کے ساتھ ان الفاظ سے صحیح نہیں ہے۔ جہاں اس کے اندر امام اعمش کی تدلیس ہے وہاں خطا بھی ہے۔ یہ جو قول جو ہے صحیح جس حد تک ہے وہ صرف اتنا ہے کہ آپ نے طہر کے اندر طلاق دینی ہے، بس اس حد تک، ان الفاظ کی حد تک یہ قول ثابت ہے، اس سے آگے یہ قول ثابت نہیں ہے، اس سیاق سے یہ قول درست نہیں ہے۔ اب مسئلہ آ گیا کہ عورت حلالہ کیا ہے؟ ایک ہے تحلیل شرعی۔ سب سے پہلی بات یہاں پر جو ہے 3 طلاقوں کے بعد عورت مستقل جو ہے یہ بنیادوں پر آگے شادی کرے گی۔
جس طرح پہلی دفعہ رغبت والا نکاح کیا نہ اسی انداز سے جو ہے یہ نکاح کرے گی، آباد کاری مطلوب ہو۔ کیوں؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے نکاح میں شرط رکھی ہے محسنین غیر مصافحین، کہ وہ مرد، وہ حسن کہتے ہیں قلعے کو، کتاب ہے نا حسن المسلم، مسلمان کا قلعہ، حسن قلعے کو کہتے ہیں۔ تو محسنین وہ قید میں لانے والے ہوں، کہ عورت مستقل اباد الاباد کے لیے، ہمیشہ کے لیے جو ہے خامد سے زندگی بسر کرنے کے ارادے سے شادی کرے۔ ہاں کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا، خامد فوت ہوگا دوسرا جسے شادی کی تھی، یا ذہنی موافقت ہی نہیں ہو پائی، تو یاد رکھیے یہ دونوں صورتیں جو ہیں، جب اباد الاباد کے بعد کوئی ایسی صورت بن گئی وہ نہیں، عورت پھر اگلے سے خامد سے آزاد ہو گئی، تو اس کو حق ہے بھئی ٹھیک ہے، پھر پہلے خامد سے نکاح ہو جائے تو کر لیں، لیکن باقاعدہ اس نیت سے یا اس شرط و ارادے سے ہیلے کے ساتھ ایسا نکاح جس کا مقصد جو ہے وہ پہلے خامد کے لیے حلال بیوی کو حلال کرنا ہے، اس پہ واضح جو ہے وعیدات موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، حلالہ کرنے والے پر بھی اللہ کی پھٹکار ہے، لعنت ہے، اور جس بے غیرت کے لیے حلالہ کیا گیا اس پر بھی اللہ کی پھٹکار ہے۔ یہ ہم نے ترجمہ کیا، یہ ترجمہ پیر کرم شاہ صاحب بیروی بریلوی جو ہے اس نے یہ ترجمہ ضیاء القرآن کے اندر کیا ہے کہ لالہ کرنے والے پر بھی لعنت، اور جس بے غیرت کے لیے لالہ کیا گیا اس پر بھی لعنت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جس حدیث جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد جو ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، دارمی کے اندر بھی ہے یہ حدیث، المنتقى لابن الجارود اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، دارمی کے اندر بھی ہے، اور اسی طرح سنن نسائی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ صحابہ کا جو ہے صحابہ کرام کے فتاوے اس پر مستزاد ہیں، مثلا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ابن ابی شیبہ وغیرہ کے اندر ہے، لا اوتی بمحلل ولا محللۃ الا رجمتہما، اگر میرے پاس کوئی حلالہ کرنے والا مرد اور حلالہ کرنے والی عورت لائی گئی تو یاد رکھنا میں اس کو رجم کر دوں گا۔ اگر حلالہ قرآن سے ثابت ہو، جیسے کہ ہمارے ہاں یہ جو ہے بعض دیوبندی بریلوی حضرات اس قسم کا ظلم کرتے ہیں، اور یورپ کے اندر تو باقاعدہ بے غیرتی کا یہ کاروبار جو ہے ایسے جو ہے حرامی مولویوں نے جو ہے وہ باقاعدہ اپنا رکھا تھا، جو سکینڈل باقاعدہ میڈیا پر آیا کہ جو ہے عورتیں یورپ کے اندر جو مسلمان تھی طلاق ہو جاتی، کسی مولوی کے ساتھ لالے کا معاملہ کر لیتی، مولوی آگے سے جو تھے یہ جتنے سانڈ کرائے گے یہ خبیث ان کی ویڈیو بناتے، ان کے نمبر لے لیتے، بعد میں ان کو بلیک میل کرتے، اور بلیک میل کر کے ان سے جو ہے وہ بدکاری بے حیائی کا کاروبار چلاتے۔ پھر وہ عورتیں جو ہے وہ میڈیا پہ آئیں، پھر انہوں نے ان جو ہے حرامی مولویوں کے باقاعدہ پول کھولے، پھر میڈیا پر جو ہے یہ طوفان بدتمیزی کھڑا ہوا کہ یہ بے غیرت دین کی آڑ کے اندر جو ہے شریف زادی عورتیں جو ہیں ان کی عزتوں کو تار تار کرتے ہیں یہ حرامی مولوی حلالے کے نام پر۔ پھر جو ہے یہ سبکی ہوئی ان کی ٹھیک ٹھاک، اور پھر جو ہے میڈیا پر ان کو جوت پڑے ہیں ٹھیک ٹھاک کہ یہ خباثت اور حرام زدگیاں کرتے ہیں حلالے کی آڑ میں۔ اسی طرح صحابہ کرام کا دیگر معاملہ دیکھ لیے، ایک آدمی آیا سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، اور انہوں نے آ کر کے یہ بات کہی، کہنے لگا عبداللہ ابن عمر سے ایک آدمی ہے اس نے بیوی کو طلاق دے دی، اور اس کا بھائی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنی بھابی کو بھائی کے لیے حلال کر دے بغیر معامرات من، بھائی کے مشورے کے بغیر، یہ اپنے طور پر یہ چاہتا ہے کہ میں لالا کر دیتا ہوں، ان کا کر کے بات لا دے تو بھائی کے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو آیا حل لہ، اگر اس کا بھائی ایسا کام کرتا ہے
کیا یہ عورت حلال ہو جائے گی اس کے لیے؟ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لا، بھائی یہ عورت پہلے خامد کے لیے حلال نہیں ہوگی، الا نکاح رغبت، مگر یہ کہ رغبت والا نکاح ہو جس میں آبادکاری مطلوب مقصود ہو تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ یہ نکاح جو ہے اس سے وہ عورت حلال نہیں ہوگی۔ اور پھر فرمایا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کننا نعد هذا صفاحا على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عہد نبوی کے اندر یہ جو معاملہ ہے ہم اس کو جو ہے وہ بدکاری بے جائے اور زنا شمار کرتے تھے۔ یہ جاہلیت کی غلط رسم تھی جسے اسلام نے جو ہے وہ لعنت کے سخت الفاظ کے ساتھ جو ہے کنڈم اور باطل کر دیا۔ اب صحابہ کرام کو زنا سمجھتے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بالتیس المستعار، لوگو میں تمہیں ادھار مانگا ہوا سانڈ نہ بتاؤں؟ جس طرح جانور جو ہوتا ہے اس کو جفتی کے لیے ادھار جو ہے وہ کس سے سانڈ مانگتے ہیں، الا اخبرکم بالتیس المستعار، میں تمہیں ادھار مانگا ہوا سانڈ بتاؤں؟ فرمایا هو المحلل، یہ جو حلالہ کرنے والا ہے یہ جو ہے ادھار مانگا ہوا سانڈ ہے۔ یہ ہمارے ہاں المیہ ہے کہ سادہ لو عوام فرقہ واریت میں پٹی ہوتی ہے، ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کے ساتھ ہونا کیا ہے، اور ان جو ہے وہ جو ہے شہوت پرست ملا جو ہے خبیث، ان بدبختوں نے ان کی عزت کا جنازہ نکالنا ہے۔ یہ میرے ساتھ عملی ایک واقعہ آیا، میرے پاس یہ لاہور ریلوے اسٹیشن ہے، اس کے ساتھ آبادی ہے، یہاں سے ایک آدمی آیا، وہ آدمی خیر پڑھا لکھا تھا، اس نے آ کے مجھ سے مسئلہ پوچھا، مجھے کہنے لگا کہ ایسے میاں بیوی ہیں، ہمارا اچھے تعلقات جا رہے تھے، بس ایسے اتفاق ایسا ہوا کہ کسی بات پہ ہماری جو آپس کے اندر وہ چپکلش ہو گئی، اور چپکلش کے نتیجے کے اندر وہ میں نے 3 دفعہ طلاق کیا بیٹھا، تو بعد میں ہمیں خیر وہ وقتی معاملہ ہوا، تمہارے تو لگا بہت اچھے تھے، وہ تو غلط کہہ لیں کہ ایک ایسا حادثاتی طور پہ ماحول خراب ہو گیا۔ تو میں نے اپنے مفتی صاحب سے، اپنے محلے کے مولوی صاحب سے پوچھا، تو انہوں نے جب میں نے میاں فون کیا تو کہنے لگے لالا کروانا پڑے گا، تو کہنے لگا، میں نے کہا جی چلو لالا کروا لیتے ہیں، تو میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا جی کہ اس کے لیے آپ کا تھوڑا خرچہ آئے گا، تو میں نے کہا جی بتا دیں، تو اس آدمی سے اس مولوی بریلوی نے 18,000 روپیہ لیا، کہتا آپ 18,000 روپیہ جمع کروا دیں، 3 دن کے بعد میں اپنے بھائی کو بلاؤں گا گاؤں سے، وہ آئے گا اور وہ آپ کی بیوی کے سے حلالہ کرے گا۔ لوگوں کی سادگی کی بھی انتہا دیکھیے۔ وہ آدمی پڑھا لکھا تھا، ظاہر اب اس کے گھر میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، اوپر سے اس کو نواں لالے کا سبب پڑھا دیا گیا، وہ کمپیوٹر پہ سرچ کرتا رہا نیٹ پہ، اتفاق سے نیٹ پہ سرچ کرتے پہلے اس کو ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک کلپ مل گیا جس کے اندر اس چیز کی مذمت تھی اور طلاق کے معاملے میں رہنمائی تھی کہ یہ اس طرح 3 طلاقیں نہیں ہوتی۔ بعد میں اس کو اسی طرح توصیف الرحمان شاہ صاحب راشدی جو ہے ان کا کلپ مل گیا، اس کے آگے جو ہے وہ راولپنڈی IRC اسلامک ریسرچ سینٹر والوں کا نمبر چل رہا تھا، اس نے اس نمبر وہاں سے وہ نمبر لیا، ان سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی ہمیں کو عالم دین بتائیں جو ہماری رہنمائی کر لاہور میں، انہوں نے میرے پاس بھیج دیا۔ اب میرے پاس جب وہ آیا اسے مجھے آ کے یہ بات بتلائی، میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کی عزت بچ گئی ہے۔ میں نے اس کو مسئلہ بھی سمجھایا، کتابیں کھول کے دیں، اصل کتابیں حدیث کی، قرآن کی تفسیر، پیر کرم شاہ صاحب کی تفسیر جو تھی، شرح مسلم سعیدی سے حدیث کا ترجمہ نکال کے دیا تاکہ اسے یہ بھی سمجھ آئے کہ سنی بریلوی مولوی انہی کا ترجمہ کیا، حلالے کی مذمت میں پیر کرم شاہ صاحب نے جو لکھا ہے، اللہ اکبر۔ خیر اسے تصویریں اتار لیں، کہنے لگا جی مولوی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ تو اللہ کا شکر ہے میری بات کی، مولوی سے تو میں نبڑ لیتا ہوں، 18,000 تو میں نکلوا لوں گا، اس کا علاج میں کر لیتا ہوں اس کا۔ کہتا یہ بغیرت جو ہے وہ لوگوں کی عزت سے کھیلتے، مطلب لوگوں کی سادگی کا یہ عالم ہے، یہ لوگ کس قدر جو ہے وہ بدکاری، بے حیائی، بے غیرتی میں یہ لوگ بدبخت جری ہو جاتے ہیں اس معاملے کے اندر، کہ لوگوں کی عزتوں کا جنازہ جو ہے وہ نکالتے، جب اپنی باری آتی ہے
تو یہ بدبخت اہل حدیثوں سے فتویٰ لے کر کے اپنا گھر آباد کر لیتے ہیں. خود یہ کوٹ خواجہ سعید ہے، یہاں کا مولوی ہے، جامعہ اشرفیہ کا پڑھا ہوا ہے، اور میرے پاس آ کے مجھ سے فتویٰ لے کے گیا. دوسری بیوی تھی اس کی جس کو طلاق ہو گئی تھی، اس کو اشکالات تھے اس مسئلے میں، وہ بیٹھ کے میرے ساتھ ڈسکس کیے اور مجھ سے فتویٰ لے جا کر کے اس نے جو ہے وہ صلح کی. اور کہنے لگا کہ میں جامعہ اشرفیہ گیا تھا تو مجھے عبید الرحمان صاحب جو ہے نا ذمہ دار وہاں کے، ان کا بیٹا وہاں پر ذمہ دار ہے، تو میں نے ان سے بات کی. تو میں نے کہا یار یہ مسئلہ بن گیا، اب کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا تجھے پتا تو ہے کیا کرنا، کر لے جو ہوتا ہے اللہ. انہوں نے کہا یار کیا کرنا بتاؤ نا، کیا کروں؟ انہوں نے کہا بس آپ سمجھتے ہیں جو کرنا ہے کر لیں. پھر مقصد یہی ہے کہ جا کے شیخ سے فتویٰ لے لیں، کر لیں معاملہ تو مسئلہ آپ کو پتہ ہے. وہ کہنے لگا پھر مجھے آپ کا پتہ چلا تو میں آپ کے پاس آیا ہوں. تو کہنے لگا یہی بات عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے رسائل بہاولپوری کے اندر کہ میں بہاولپور کے اتنے مفتی بتا سکتا ہوں جن کے گھروں میں مسئلے بنے، اور میں عبداللہ بہاولپور سے فتویٰ جا کے انہوں نے گھر آباد کر لی ہے. اور ظالموں اپنے لیے تو اہل حدیث کا فتویٰ لے گھر آباد کر لیتے ہو اور اپنے مغدی عوام بیچاری کی عزت کا جنازہ نکالتے ہو، ان کی عزتوں سے کھیلتے ہو بغیر. تو بہرحال اب ایک تو یہ ہے کہ یہ صریحاً لعنتی عمل ہے. اب دیکھو جس عمل پہ شریعت نے لعنت کی ہو کیا وہ عمل جائز ہو سکتا؟ اب آ جائیے یہ نام نہاد شیخ الاسلام پر، جس کو میں نے کل بھی کہا تھا کہ ان کو شیخ الاسلام کہنا بھی اسلام کی توہین ہے. یہ تقی عثمانی کو یہ ظالم یہودیانہ ہیلے کرنے میں جو ہے اپنا ثانی نہیں رکھتا. یہ آپ اس کی درس ترمذی پڑھ لیجیے. درس ترمذی کے اندر اس لعنتی عمل کو جواز دینے کے لیے اس نے 6-7 جو ہے وہ دلائل گاڑ لیے. پہلے نمبر پر لکھتا ہے کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ. کہتے ہیں بات ٹھیک ہے، حلالے کی نیت سے، حلالے کی شرط سے اگر کوئی بندہ نکاح کرتا ہے، وہ شرط کرتا ہے لالا کرنے کی کہ چلو میں لال کر کے دے دیتا ہوں، تو یہ تو نکاح جو ہے وہ حرام ہے. لیکن اگر بندہ شرط نہ لگائے لیکن دل میں ارادہ کر لے کہ میں نے اس کو کسی کے لیے لال کرنا ہے، تو کہتے ہیں کہ یاد رکھیے یہ بندہ، امام ابو ثور فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے معجور ہوگا، اس کو اجر و ثواب ملے گا. انا للہ و انا، یہ ان کو شیخ الاسلام کہیں گے آپ کہ لعنتی عمل کو جواز بخشنے کہہ دیا. کہنے لگا کہ شرط لالے کی نہ لگائے، ہاں دل میں ارادہ اگر وہ کر کے کرتا ہے تو امام ابو ثور کے نزدیک یہ کیا ہوگا؟ معجور. گویا کہ مفتی صاحب کا کہنے کا مطلب یہ ہے تقی عثمانی صاحب کا کہ اگر حلال حرام کام ہو، لعنتی عمل ہو، تو بندہ جو ہے بظاہر جو ہے وہ اس کو جو ہے اس کی شرط نہ کرے، لیکن حرام کام کی اگر دل میں نیت کر لے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی، تو حلال کام نہ صرف حلال ہو جاتا ہے بلکہ الٹا العیاذ باللہ اس پہ اجر و ثواب بھی ملتا ہے. کیا خیال ہے اگر کوئی چور چوری کرنے جائے، اب پوچھے بندہ ایسے جو ہے نام نہاد یا شیخ الانفیاء کو کہ حضرت اگر بندہ چور چوری کرنے جاتا، ڈاکو ڈاکہ ڈالنے جاتا، کہتا میرا مقصد لوگوں کو تکلیف دینا نہیں، اصل میرا مقصد مال جمع کر کے غریبوں، یتیموں، بیوہ، مستحقین کی مدد کرنا ہے. کیونکہ اس کی نیت ارادہ یہ ہے کہ لوگوں سے کیا کیا جائے؟ تعاون. تو کیا خیال ہے یہ ڈاکہ مارنا، چوری کرنی جائز ہوگی؟ کیونکہ اس کا ارادہ اچھا ہے نا. پھر دوسرے نمبر پر اچھا اگر کوئی عورت، بازاری عورت ہے، جب بدکار ہے، جسم فروش ہے، وہ کہتے نہیں میرا مقصد اصل میں زنا کو پروموٹ کرنا نہیں، پر جو ہے زنا بدکاری مطلوب نہیں، اصل میری نیت یہ ہے کہ اس طرح جو پیسے جمع ہوں گے نا، اس سے میں غریبوں کا تعاون کروں گی، صدقہ کروں گی، تنگ دست لوگوں کا سہارا بنوں گی. تو کیا خیال ہے ایسی زانیہ بازاری عورت اگر وہ اس نیت سے بدکاری زنا کا عمل کرتی ہے تو کیا خیال ہے اس نام نہاد شیخ الحنفیہ کے نزدیک تو پھر وہ حلال کی بل قابل اجر ہی ہوگی نا. وہ حالانکہ یہ ظالم ایسا انسان کتنے جرائم کا مرتکب ہے. نمبر 1، اس نے اس نیت کے ساتھ ایک حرام کام کو کیا سمجھا؟ حلال سمجھا.
دوسرا جرم یہ کیا کہ اس نے اس حرام کام کو جو ہے اپنے ظام کے مطابق دوسرے کے لیے بھی اس حرام کام کو مزین کر دیا، حلال کر دیا۔ نمبر 3، اس نے حرام کام کا عملاً ارتکاب بھی کیا اور شریعت کی حرام کو حلال کر رہا ہے، حلال کر کے دے رہا ہے، حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ اتنے جرائم کے اندر ملوث ہے۔ اور یہ نام نہاد شیخ الحنفیہ فرماتا ہے کہ یہ بدبخت کہتے ہیں اس پہ ثواب کی بھی امید ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس سے بھی آگے پھر ایک اور دلیل جو ہے وہ اس پہ دیتا ہے، کہتے دیکھو نے کہا جو امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جو ہے حلالے کی شرط لگا کر کے نکاح جو ہے یہ تو حرام ہے، حلالے کی نیت ہو، حلالے کی شرط ہو، پھر تو حرام ہے۔ کہتے ہیں حالانکہ حدیث کا عموم جو ہے نا کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، محلل کا ہے نا، تو کہنے لگے حدیث کے الفاظ تو عام ہے نا، تو اب اس کے عموم کو خاص کر دیا کس نے؟ امام احمد وغیرہ نے بھی، امام شافعی نے بھی، کہ حلالے کی شرط کے ساتھ خاص کر دیا یا نیت کے ساتھ خاص کر دیا۔ تو کہنے لگے چلو جب آپ نے خاص کر لیا ہے تو اگر ہم کوئی اور خاص کر لے کہ چلو حلالے کی شرط بھی نہیں، نیت بھی نہیں، ویسے ہی حلال کرنے کے لیے بندہ ویسے ہی حلال کر دیتا ہے کسی کے لیے بغیر نیت کے، تو کہنے لگے اس پہ تو کہ یہ تو کسی کے نزدیک بھی لعنتی عمل نہیں ہے، اور بھئی ہیلا کر رہے ہو اس کو حلال کرنے کا، تو ایسا ہیلا جو رب کی حرام کو حلال کرے وہ ہیلا بھی کیا ہوگا؟ وہ ہیلا بھی حرام ہوگا۔ تو اب بندہ پوچھے، کہتا اس پہ تو کسی نے بھی لعنت نہیں کی، یہ عمل تو کسی کے نے بھی لعنت نہیں ہے، اور حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پہ لعنت کی لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، تو پھر ہما شما کی کیا حیثیت ہے؟ ابھی کس کے نزدیک لعنتی نہیں ہے؟ رسول اللہ کے نزدیک یہ بندہ لعنتی ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر ایک اور جو ہے اس نے جو دلیل گڑی ہے اس زنا بدکاری کو تحفظ دینے کے لیے اور بے غیرتی کو پرموٹ کرنے کے لیے نام نہاد شیخ الاسلام نے، حقیقت میں ظالمانہ شیخ الحنفیہ نے۔ کیا کہتا ہے اب اس کے بعد؟ کہتا ہے کہ دیکھیے نکاح حلالے کی شرط کے ساتھ کیا گیا نکاح اگرچہ جو ہے وہ منعقد نہیں ہوتا ہے تو حرام، ٹھیک ہے، نکاح کرنا تو حرام ہے، لیکن اگر کوئی کر لے بیوی تو لال ہو جائے گی نا، ہے تو لعنتی کامت ہے، کرنا تو حرام ہی ہے، شرعن نکاح واقع نہیں ہوا، منعقد نہیں ہوا، لیکن اگر کوئی کر لے بیوی تو حلال ہو ہی جائے گی۔ گویا کہ یہ جو ہے نام نہاد بدبخت شیخ الحنفیہ یہ اصل میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ گویا کہ حرام کام جو ہوتا نا بوقت ضرورت اگرچہ وہ حلال تو نہیں بن سکتا، لیکن اگر بندہ کر لینا تو کرنا جائز ہے، بندہ گناہگار نہیں ہوگا۔ یہی کہا نا کہ حلالہ ہے تو لعنتی عمل، نکاح منعقد نہیں ہوگا، جو ہے وہ نکاح واقع۔ اچھا اگر کر لے تو بیوی لال، نتیجہ نکال دیا نا، مقصد تو حل ہو گیا نا، معلوم ہوا کام حرام ہو تو بندہ جو ہے اگر بوقت ضرورت کر لے تو اس پہ شرعی حکم لاگو ہو جائے گا، کام جائز ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر بندہ جو ہے وہ سمجھتا ہے چوری ڈاکہ زنا ہے تو حرام، لیکن بندہ جو ہے بوقت ضرورت، مطلب کہ بیوہ ہے، اس کو ضرورت ہے پیسوں کی، اس کا سہارا کوئی نہیں ہے، تو وہ ایسے نام نہاد شیخ الاسلام کے اسی فتوے کو سامنے رکھ کر کے، ان کی ایسی اپاچ کو سامنے رکھ کے، چمڑ پن کو سامنے رکھ کے اگر وہ بدکاری کر لیتی ہے، کہتی ہے تو حرام، لیکن چلو کر لیں گے، پیسے تو آ ہی جائیں گے نا، تو گویا کہ ان کے نزدیک وہ پیسے تو پھر اس بی بی کے لیے حلال ہو گئے نا، وہ حرام نہ ہوئے۔ ان نام نہاد مفتیوں کے بقول وہ کیا ہو گیا؟ شاید یہی وجہ ہے کہ فقہ حنفی کے اندر جو بازاری عورتیں ہیں یا جتنی چکلا باز ہیں، یہ جتنی کوٹھے والیاں ہیں، فقہ حنفی میں شاید اسی وجہ سے
ایسی عورت کی کمائی بھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک حلال ہے. فتاوی شامی میں ہے یہ بات کہ جو عورت جو ہے وہ جسم فروشی کرواتی ہے تو جو ہے اس کے عوض جو وہ اجرت لیتی ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ اجرت جو ہے وہ حلال عند ابی حنیفہ. ابو حنیفہ کے نزدیک وہ جو کمائی کیا اس کی حلال ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر آگے یہ شیخ الانفیاء نام نہاد شیخ الاسلام جو ہے نا ہرا جو ہے یہودیانہ طویلے ہیں, بدترین یہودیانہ طویلے ہیں. مجھے تو بس آپ کا خوف پیدا ہوتا ہے کہ شاید اس کی یہ طویلے دے کے یہودی بھی کہیں جو ہے وہ شرم سے سر نہ جھکا بیٹھے کہ یہ تو ہمیں بھی مات کر گئے. ایسے ایسے ہیلے. پھر چوتھے ایک اور انہوں نے دلیل گھڑی ہے درس ترمذی کے اندر. اچھا وہ پتا کیا کہتے ہیں, دیکھیں نبی علیہ السلام نے لعن اللہ المحلل والمحلل ہوا نا, حلالے والے نکاح سے منع کیا نا, تو کہتے ہیں دیکھیے یہ تحلیل حرام ہے لیکن اصل جو عمل نکاح ہے وہ تو شریعت کی اصل کے اعتبار سے جائز ہی ہے نا. نکاح تو اصل جائز ہے نا, صرف لعنت ہے تو تحلیل پہ ہے نا. تو بھائی جو تم کر رہے ہو عمل کون سا ہے؟ یعنی گویا کہ اس کے اندر بھی مفتی صاحب نے اصل میں کہنے کا معاملہ یہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے کم تے لانتی ہے لیکن اصل تے نکاح مشروع ہی ہوندا ہے نا, لہذا یہ بھی نکاح اصلاً کیا ہوگا مشروع سمجھا جائے گا, لہذا اس کے کرنے کا بھی اس کے پاس جواز ہوگا. گویا کہ ان کے بقول جو ہے فعل کے جو ہے جو اصل نکاح فعل ہے وہ مشروعیت کا تقاضا کرتا ہے. ہم زیادہ لمبی باتوں نہیں کرتے لیکن ایمان سے سوچیے اگر باقی کام جو ہے وہ اصل کے مطابق یہ مشروعیت کا تقاضا کرتا ہے تو وہ جتنے بھی افعال ہیں جن کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے, لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سوا. اب سود لینا دینا گواہی دینا اور سود کا کھاتا لینا لعنتی عمل ہے کہ نہیں؟ عمل تے لعنتی ہے لیکن کاروبار تے اپنی اصل دی اعتبار نہ جائز ہویا کہ نہیں؟ پھر کیا خیال ہے؟ پھر مفتی صاحب نے شاید اسی لیے میزان بینک کو جو ہے وہ پروموٹ کیا ہے اور یہودیانہ ہیلوں کے ساتھ میزان بینک جو ہے اس کو جو ہے وہ سند جواز دے رکھی ہے اور ٹھپا پیشاب کی بوتل ہے اور ٹھپا لگا دیا عوام کو جو ہے شربت بزوری کا, اور کیا دیا جی یہ کیا ہے یہ جی شریعہ بورڈ, یہ شریعہ بورڈ, اور ان کو بیوقوفوں کو سب پڑھایا گی کیا ہے بھائی بات پتہ کیا ہے یہ ہمارے پاس آپ جائیں نا بات کبھی یہ سود ہے اور نہیں جی ہمارے پاس شریعہ بورڈ کا فتویٰ ہے, باقاعدہ ہمارے پاس شریعہ بورڈ کا فتویٰ ہے جنہوں نے پیشاب کو شربت بزوری کے نام پہ لال کر رکھا ہے, فتویٰ ہمارے پاس ان کا. انا للہ و انا الیہ. ان کا فتویٰ ہے جس فرقے کے اندر وہ سود عام نہیں, 6 قسم کا سود فقہ حنفی میں ویسے بھی حلال ہے. جو ہی لے کر کے حلال کیا وہ تو اضافی ہے, جو ہی لے کر کے سود حلال کیا وہ اضافی ہے. اس ہی لے کے حلال کے بغیر بھی فقہ حنفی کے اندر 6 قسم کا سود حلال ہے. یہ تفصیل آپ کو فقہ حنفی کی الہامی کتاب در مختار کے اندر مل جائے گی آپ کو ساری. پھر کیا خیال ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لعن اللہ جو ہے الراشی, لعن اللہ الراشی والمرتشی, نبی علیہ رشوت لینے دینے میں پہ لعنت کی ہے. تو اب دیکھو لعنت تو غلط معاملہ جو ہے وہ تو خطرناک ہے, لیکن بار عملاً بندہ جو لین دین کر رہا ہے وہ اللہ جو ہے رشوت کے ذریعے کام تو صحیح ہو جائے گا نا. لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, اللہ کی لعنت ہے اس بندے پر جو غیر اللہ کے لیے کیا کرتا ہے ذبح کرتا ہے. کہتے چلو لعنت معاملہ جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے کرنا لعنتی عمل نا, لیکن نہ جو ہے اگر بندہ اس معاملے میں ذبح کر لیتا غیر اللہ کے لیے اور جانور تے لال ہو ہی جائے گا نا, گوشت تے لبے گا نا, ان پیٹ کی جہنم تے پڑے گی نا. انا للہ. لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات, اور چہرے سے جو ہے وہ بال اکھاڑنے والی تھریڈنگ کرنے والی اور جو عورت ہے اس پہ بھی رب کی لعنت ہے, جو کرواتی ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے. کہتے ہے تے عمل لعنتی, لیکن بھی اگر بیوی کر لیتی ہے عورت کو کر لیتی ہے سینہ تے بن جائے گی نا, لیکن یہ ہے کہ وہ معاملہ تے جائز ہے نا, ہوتے جائے گا نا واقعہ, چونکہ فعل اصل مشروعیت کا تقاضا کرتا ہے. پھر بتائیے
پھر حلال اور حرام میں فرق کیا رہ گیا؟ اپنی اصل کے اعتبار سے حرام کام بھی مشروع ہے، تو پھر جب اصل کے اعتبار سے حرام بھی مشروع ہے کر لو تو جو گناہگار بندہ نہیں ہوگا۔ اور ظالموں پھر حلال اور حرام میں فرق کیا رہا؟ یہ ہیں وہ ظالم جو اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہلاتے ہیں اور جن کو امت کا جو ہے وہ شیخ الاسلام کہا جاتا ہے۔ پتہ نہیں شیخ الاسلام ہے کہ شیخ الکفر ہے، ایسی طویلیں دے کے دو، ایسے خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کون سا اسلام ہے، اسلام کی بجائے یہ کفر کے شاہ کا لقب دو۔ ایسی طویلوں اور ایسی توجیحات اور ایسی جو ہے وہ ظالمانہ شریعت سے کھلواڑ جو ہے نا، اس پر تو شیخ الکفر کا پھر لقب دے دیں ظالموں کو۔ ایسا شرم ہی نہیں آتی ہے ظالم لوگوں کو قرآن سے حدیث سے مذاق کرتے ہوئے کھیلتے ہوئے بدبختوں۔ پھر ایک اور توجیہ کر دی انہوں نے، ایک چھٹی 5 نمبر پر ایک اور معاملہ کر دیا، کہنے لگے دیکھیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ سے پوچھا گیا نا، جو حدیث ہم نے آپ کو سنائی ہے کہ ایک آدمی کے بھائی، ایک آدمی نے طلاق دے دی، اس کا بھائی آیا کہنے لگا کہ مسئلہ پوچھا گیا کہ بعد اس کے بھائی نے نا، جس متعلق آدمی جو تھا متعلق بھائی نے چاہا کہ وہ اپنے بھابھی سے نکاح کر کے بھائی کے لیے لال کر دے۔ جب ابن عمر سے پوچھا گیا کہ کیسے کرنا جائز ہے، کہا لا الا نکاح رغبت، نکاح جائز نہیں ہے، وہ جو آبادکاری کی نیت سے نکاح ہوگا وہی جائز ہے۔ اور آگے کنا نعد ھذا صفاحا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عہد نبی میں اس کو زنا شمار کرتے تھے۔ اب درس ترمذی کا یہ مقام قابل غور ہے۔ آپ ان لوگوں کی بے بسی اور بدبختی دیکھیے، بے حسی دیکھیے ظالموں کی۔ یہاں پہ آگے نا پتہ کیا کہنے لگے اصل میں نا دیکھیں اس حدیث کا کوئی جواب آخر کی نظر سے نہیں گزرا ہے، کسی حنفی دے کوڑ کا جواب نہیں بنیا حدیث کا۔ اس حدیث کا جواب آخر کے اس حدیث کا کوئی جواب آخر کی نظر سے نہیں گزرا۔ یہ ہے ان کا حدیث کے ساتھ رویہ کہ یہ ظالم اپنے مذہب کی توجیحات پہ حدیث کو موڑ توڑ کے یہ اپنے جو ہے وہ اپنے مذہب پہ فٹ کرنے کے روادار ہیں، حدیث سے ماننے والے نہیں ہیں، رسول اللہ کے متابعین نہیں بننے کے روادار یہ بدبخت۔ کہنے لگے پھر اس میں نا 2 باتیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا جی وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ کہتے ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں نا یہ جو حدیث ہے یہ خبر واحد ہے، اور قرآن مجید کا جو ہے وہ قرآن حتیٰ تن کیا زوجن غیرہ، اس کا جو عموم ہے نا تو اس کے عموم کے تحت تو حلال جائز بنتا ہے، لہذا یہ خبر حدیث ہے تو صحیح خبر واحد ہے، خبر واحد سے قرآن پہ اضافہ جائز نہیں ہے۔ اب وہ روایتی اصول اٹھا کے اور جو اس کے جو ہے وہ سانچے پہ حدیث کو چڑھا کے الیاذ باللہ اپنی شہوت کو جو ہے وہ تسکین دینے کے لیے ظالموں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ، یہ حدیث خبر واحد ہے، قرآن پہ اضافہ جائز نہیں ہے۔ پھر ایک چھٹی دلیل اور کر دی اس ظالم نے، کہنے لگے دیکھو ابن عمر رضی اللہ نے اس کو زنا کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اس کو زنا کے ساتھ تشبیہ دی ہے، لیکن نکاح کو جو ہے مانا تو ہے نا، بھئی ظالموں نے کہا کیسے مان لیا؟ کہنے لگے دیکھو فریقین میں جدائی تو نہیں نہ کرائی عبداللہ بن عمر نے، فریقین میں جدائی تو نہیں کروائی، وہ بھائی انہوں سے صاف سے ابن عمر نے صاف کہا لا وہ یہ نکاح جائز ہی نہیں ہے، الا نکاح رغبت، ما سوائے جو مستقل بنیادوں پہ نکاح کیا جائے۔ ابن عمر اس کو نکاح بھی نہیں مانتے، صرف اس کو زنا قرار دے رہے ہیں، اور زنا قرار دینے بعد کون سی رخصت باقی بچتی ہے؟ لیکن یہ ظالم اس سے بھی کشید کر رہے ہیں، ابھی جواد نکل آیا۔ یعنی ایسی شہوت کی ان لوگوں کو لت لگی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے حرام کاری کا رستہ کھلنا چاہیے، اور جب ایسے جو ہے نام نہاد شیخ الاسلام جو بنے بیٹھے ہیں، شیخ جو ہے وہ حنفیہ، جب ایسے ظالم ایسی توجیہات پیش کریں گے عوام کدھر جائے گی؟ عوام کیا کرے گی بیچاری؟ جب ایسے ایسے ظالموں کا جو ہے جن کو ناز ہے ان کو یہ شیخ الاسلام ہے، کیا یہ لوگوں کو حدیث پڑھاتے ہوں گے اور کیا یہ لوگوں کو درد دیتے ہوں گے حرام کار سے بچنے کا؟ جو حرام کاری کے لیے حرام طریقے سے ان کے لیے جو حرام کاری مزین کر کے پیش کرتے ہیں بدبخت لوگ، یہ ہے ان کے نزدیک جو ہے دور حدیث کے ایسے استاد ہوتے ہیں بدبخت۔
جو حدیث کی بیٹھ کر کے باطل توجیہیں کر کے حدیث کو موڑ کوڑ کے فقہ حنفی کے مطابق اور حدیث کے معاملے کے اندر جو ہے ان کی باطل توجیہات کر کے جو ہے وہ اسلام کو مولڈ کرتے ہیں. اسی لیے قاسم نانوتوی کے بارے میں لکھا سوانح قاسمی کے اندر، کہتے حضرت کیا کہنے حضرت کے، کہتے حضرت تو ایسے طویل کے ماہر تھے، حضرت صاحب کے سامنے آ کے نا حدیث بھی حنفی ہو جاتی تھی. ہوئے کتنے بے توفیق یہ فقیہان حرم، خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے. پھر ایک من گھڑت واقعہ بھی بیان کر دیا، منقطع روایت، سخت منقطع روایت ہے. ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے ایک عورت نے مسئلہ پوچھا نا کہ جناب اس طرح جو ہے اس کے خامن نے طلاق دے دی ہے، وہ چاہتی ہے کسی آدمی سے وقتی نکاح کر لے تاکہ وہ اپنے خامد کے لیے جو ہے وہ حلال ہو جائے. تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی نا، کہنے عمر رضی اللہ کے پاس وہ عورت آئی تھی، تو اس نے کہا کہ خامن نے طلاق دے دی اور وہ چاہتی ہے کسی آدمی سے نکاح کر لے تاکہ جو ہے وہ اس کا گھر آباد ہو جائے. تو انہوں نے جو ہے فرمایا کہ وہ جو ہے جس آدمی نے حلالے والا نکاح کیا نا، کہتے عمر رضی اللہ نے فرمایا، تو اب عورت نے جس مرد سے نکاح کیا تو کہنے لگے عمر رضی اللہ نے فتویٰ دیا کہ وہ آدمی اس عورت کو اپنے نکاح میں روک کے رکھے، چھوڑے ہی نہ اب، ٹھیک ہے. تو لہذا اگر یہ چھوڑے گا تو مستوجب سزا ہوگا. اب یہ واقعہ نقل کر کے نا کہنے لگے دیکھیے عمر رضی اللہ نے پھر نکاح کا حلالے والا نکاح کو منعقد مانا تو اسے کہا نا کہ اپنے نکاح میں روک کے رکھے، حالانکہ یہ روایت سخت منقطع ہے. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت جو ہے نا وہ 33 ہجری کی ہے، تابعی امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، لیکن 33 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں. اور بیان کر رہے ہیں کس کا دعویٰ واقعہ؟ عہد عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس عورت ہے، اس نے بیان کی، یہ اپنا معاملہ بیان کیا تو سیدنا عمر نے یہ بات کی. اور عمر رضی اللہ کی شہادت 23 ہجری کی، عمر رضی اللہ کی شہادت ہے 23 کی. 10 سال بعد ابن سیرین رحمۃ اللہ پیدا ہو رہے ہیں. یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کا آخر ہے، یہ عہد عثمانی کا آخری دور ہے جب یہ پیدا ہو رہے ہیں ابھی. تو اس نے سنا کس سے، کس کے واسطے سے آیا؟ کوئی درمیان میں واسطہ نہیں ہے. سخت ترین ضعیف جو ہے یہ ایسے بے سروپا واقعات جو ہیں اب آ جا کے ان سے دلیل جو ہے وہ لے کر کے یہ جو ہے اس بے حیائی جو ہے وہ جو ہے پرموٹ کرنے کے در پہ ہیں. تو یہ جو ہے ہم نے اسی لیے ضروری سمجھا کہ آپ کا عملی میدان میں واسطہ رہنا ان لوگوں سے. اور یہ ظالم اکثر یہ کام کرتے ہیں تاکہ ان کی باطل توجیحات جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہونی چاہیے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر جو ہے جو آدمی جسے نکاح ہوا لیکن لا نکاح رغبہ، اب اس کو سامنے رکھیے ابن عمر کی بات کو اور قرآن مجید کی نکاح کی شرائط کو سامنے رکھیے، محسنین غیرہ مسافحین، تو بھئی نکاح جو ہے وہ مستقل بنیادوں پہ ہوگا، لیکن وہ مستقل بنیادوں پہ ہوا بس وہ نہیں آگے ذہنی موافقت ہو پائی، وہاں جو طلاق ہو گئی، یا جو ہے نہیں آگے جو ہے وہ خامد بیچارہ وہ بھی فوت ہو گیا تو پھر یہ واپس آئے تو جو ہے پھر جو ہے ان کا دوبارہ آپس میں کچھ ذہن بن جائے تو یہ نکاح کر سکتے ہیں. فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے. ان یتراجعا، کہ یہ دونوں باہم رجوع کر لیں. ان ظنا، اگر ان دونوں کا یقین گمان ہو کہ ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں گے. یعنی اگر وہ غلط فہمی، وہ اشکال، وہ معاملہ جو غلطی تھی اس کا ازالہ ہو گیا، احساس ہو گیا کہ معاملہ ہمارے اندر جو غلط فہمی بنی کہاں سے بنی، یا آئندہ ہم اس چیز کو کور کریں گے کہ اپنے معاملے کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کی فضا رکھیں گے. تو اگر ان کو یقین ہے کہ وہ اللہ کی حدوں کو نہیں توڑیں گے تو انہیں رجوع کر لیں. اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جن کو اللہ کھول کے بیان کرتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو جاننے والے ہیں. مایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس وہ پہنچ جائیں جو ہیں اپنی اجل کو، مقررہ مدت کو، یعنی عدت پوری ہونے کے قریب پہنچ جائے، کیونکہ عدت ختم ہو جائے پھر تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے نا. تو فرمایا اب وہ عدت پوری ہونے کے قریب پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تم روک لو ان عورتوں کو اچھے طریقے کے ساتھ، او سرحوہن بمعروف، یا پھر تم چھوڑ دو ان کو اچھے طریقے کے ساتھ. یعنی اگر چھوڑنا تو یہ نہیں کہ مار پیٹ کر کے، گالم گلوچ کر کے، الزام تہمت لگا کے، اس کو رسوا کر کے، یہ ظالمانہ رویے ہیں.
بلکہ قرآن مجید نے عورت کو طلاق کے نتیجے میں چھوڑنے پر بھی حسن جو ہے معاشرت کا حکم دیا، اچھے انداز کا حکم دیا کہ اچھے انداز سے متعوہن علی الموسع قدرہ علی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف، کہیں فرمایا کہ متعوہن جو ہے ان کو کوئی فائدہ دو، ساز و سامان دو، اچھے طریقے سے دو، رخصت کر دو۔ میں ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، اور نہ تم روکو ان عورتوں کو ضرارا نقصان پہنچانے کے لیے کہ اب اس سے انتقام لینا ہے، اس کو ذلیل اور رسوا کرنا ہے، اس کو جو ہے وہ اذیت دینی ہے، میں اس مقصد سے رجوع کرنا تاکہ پھر عورت کو جو ہے اس ذلیل کیا جائے، تنگ کیا جائے، اس سے جو مارا پیٹا جائے یا اس سے کوئی دیگر انتقام لیا جائے، ایسی نیت سے رجوع کرنا یہ حرام ہے۔ مایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور نہ تم روکو ان کو جو ہے وہ تکلیف دینے کی غرض سے، لِتَعْتَدُوا تاکہ تم زیادتی کرو، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو کوئی ایسا کام کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ تو تحقیق اس نے ظلم کیا اپنی جان پر۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور نہ تم پکڑو اللہ کی آیات کو مذاق، شریعت کے احکام سے کھلواڑ یہ جائز نہیں کرنا۔ میں وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور نہ تم پکڑو اللہ کی آیات کو جو ہے وہ مذاق۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، جو وہ نعمتیں اللہ نے تم پر جو ہے وہ کی ہیں کہ اللہ نے اپنا نبی دیا، نبی کے ذریعے تمہارے لیے عزت کے رستے ہموار کیے، تمہارے باہم تعلقات کو سنوارنے کے لیے تمہیں جو ہے ہر ایک کو با عزت حقوق عطا کیے، آپس کے اندر باہمی جو ہے وہ عزت سے جینے کے پھر اسلامی طریقے مشروع قرار دیے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اس نے اتارا تم پر کتاب کو اور سنت کو، حکمت سے مراد سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، کیونکہ یہ ہم نے پہلے بتایا کہ کتاب جو ہے یہ دو چیزیں اللہ نے نازل کی قرآن میں اللہ نے فرمایا نا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگوں تم نے پیروی کرنی اس چیز کی جو اللہ نے آسمان سے اتارا، اور دوسرے مقام میں اتارا کیا ہے وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اور یہاں پہ بتایا وانزل علیکم من الکتاب والحکمہ، تو جہاں بھی کتاب اور حکمت اکٹھے ہیں، یہ قرآن کی ایک اصطلاح ہے، یاد رکھیں جہاں بھی یہ دونوں اکٹھے استعمال ہوئے ہیں الکتاب والحکمہ، وہ حکمت سے مراد کیا ہے؟ سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یعظکم بہ، وہ نصیحت کرتا ہے تم کو اس کے ساتھ، واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈر جاؤ، واعلموا، تم جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، اب تیسرا مسئلہ طلاق کے ضمن ہے کہ اگر طلاق کے بعد عدت ختم ہو گئی، اب یہ تجدید نکاح کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کا حکم کیا ہوگا؟ مایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، ان کی عدت پیچھے تھا نا کہ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے سے روک لو یا چھوڑ دو، چونکہ وہ ہے کہ اگر جب عدت ختم ہونے کے قریب ہو اور عدت ختم ہو گئی تو فرمایا فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس وہ پہنچ گئی ہیں اپنی جو ہے وہ عدت کو، مقررہ وقت کو، فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ، نہ تم روکو ان عورتوں کو، نہ تم انکار کر روکو ان عورتوں کو، کہنا نکاح کرنے سے، ازواجہن، اپنے خامدوں سے، اذا تراضوا بینہم، جب وہ آپس کے اندر راضی ہوں، بالمعروف، معروف طریقے سے نکاح کرنے سے نہ روکو۔ اس حدیث کا، اس آیت کا پس منظر ایک یہ ہے، صحابی رسول سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے نا، ان کی بہن جو تھی اس کو طلاق ہو گئی، ان کے بہن نے طلاق دے دی،
اور طلاق کے بعد عدت جو تھی وہ ختم ہو گئی. اب میاں بیوی ہیں کہ یہاں آ کر کے ایک اونچ نیچ ہو گئی جس پہ طلاق ہو گئی. اب کچھ دیر کے بعد ان کے بہنوئی نے دوبارہ چاہا کہ وہ جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ تجدید نکاح کر لے. عورت جو تھی وہ بھی اپنے خامد پہ راضی تھی، خوش تھی. بات وقتی و حادثاتی کو ایسا مسئلہ بن گیا کہ جس وجہ سے نوبت طلاق کی آ گئی. وہ بھی چاہتی تھی. اب ظاہر ہے ولی کے بغیر تو نکاح نہیں ہونا تھا. ماں کے بن یسار رضی اللہ تعالیٰ کا میں نے نکاح نہیں کرتا، بلکہ اپنے بہنوئی کو انہوں نے ڈانٹا بقاعدہ. کہنے لگے کہ دیکھ میں نے تجھے عزت دی، میں نے تجھے بہن کا نکاح دیا، ہم نے تیری عزت اکرام کیا، تیرے ساتھ جو ہم نے اچھا سلوک کیا، اپنے گھر سے رشتہ دیا، تو نے ہماری یہ قدر کی کہ ہماری بہن کو طلاق دے دی لٹا. اب میں تمہارا نکاح نہیں کرتا. یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ گیا، نبی علیہ السلام تک آ گیا. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی کہ جو ہے اگر میاں بیوی جن کا نکاح ہوا تھا ٹوٹ گیا، عدت ختم ہو گئی، تو بھئی رجی طلاق جو ہوتی نا اس کے اندر عدت کے اندر جو ہے وہ صلح ہو جاتی ہے. رجوع کر لے دو بندہ گواہ بنا کے، تو رجوع اگر ہو جاتا ہے تو اس صورت کے اندر بندے کا ایک چانس ضائع ہو گیا، 2 حق زندگی میں باقی ہوتے، نکاح بچ جاتا. اور اگر عدت ختم ہو گئی پھر تجدید نکاح ہوگا بالکل اسی طرح جس طرح پہلے نکاح ہوا، کہ اس میں وہ چاروں شرائط ہونا ضروری ہیں. لڑکی کی رضامندی، یعنی نمبر 1 حق مہر بھی ہوگا اس کے اندر، عورت کے لیے ولی بھی چاہیے، 2 گواہ بھی چاہیے، ایجاب و قبول بھی. یہ چاروں ارکان نکاح پورے ہونے ضروری ہیں. نئے سرے سے حق مہر بھی اس کو دینا پڑے گا. تو یہ جو ہے تجدید نکاح کے ساتھ ان کا گھر آباد ہو جائے گا. ذالک یوعظ بہ، یہ ہے وہ چیز کہ نصیحت کی گئی ہے اس کے ساتھ. من اس آدمی کو کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر آخر دن پر. ذالکم ازکا لکم، یہ زیادہ جو ہے وہ پاکیزگی والا ہے تمہارے لیے، واطہر، اور زیادہ جو ہے صفائی والا ہے کہ بندہ حلال طریقے سے میاں بیوی آباد ہو جائے، بجائے اس کے کہ پھر جو ہے بندہ کہیں پر جو ہے وہ پھسل جائے اور مبادا شیطان کو موقع لگ جائے اور معاملہ جو ہے وہ حلال کی بجائے گناہ کی طرف چلا جائے. مایا واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. اب ایک تو یہاں پر صحابی رسول کا پھر سر جھکا دینا صحابہ کرام کی عظمت کی دلیل بھی ہے اس معاملے کے اندر، جہاں اللہ کا فرمان آ گیا. صحابہ کرام کبھی اس معاملے کے اندر لڑے نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رکھا اذا تراضوا بینہم بالمعروف، کہ جب وہ باہم جو ہے وہ راضی ہوں معروف طریقے کے ساتھ نکاح ان کا کر دو. تو معلوم ہوا کہ نکاح سے قبل زوجین جو ہیں ان کی رضامندی شرط ہے، ورنہ نکاح درست نہیں ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آ گئی نا، ان کے والد نے اس کا نکاح کر دیا جبرن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے اپنے بھتیجے کے ساتھ میرا نکاح کر دیا ہے، وَأَنَا كَارِهٌ، میں اپنے چچا زاد کو نہ ناپسند کرتی ہوں. تو نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، فلک الخیار، ایسی بات ہے تو کوئی بات نہیں، تجھے اختیار ہے، نکاح فسخ کر دیتے. تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نکاح کو فسخ تو نہیں کرتی، البتہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ اولیاء جو ہیں، میں جو ہے لڑکی کے اولیاء، ان کو جبر کا حق حاصل نہیں ہے. تو ترازی جو ہے وہ ضروری ہے. البتہ اس معاملے کے اندر جو ہمارے ہاں بعض دفعہ ایک باطل شکل ہے کہ پہلے بچے جو ہوتے ہیں گھر میں دینی ماحول نہیں ہوتا اور پردے کا ماحول نہیں ہوتا. کالج یونیورسٹی کی تعلیم جو ہے وہ ہمارے دماغ پہ سوار ہوتی ہے، وہاں بھی مخلوط ماحول ہوتا ہے، وہاں پھر یارانے ہوتے ہیں، لڑکی لڑکے کے آپس کے یارانے ہوتے ہیں، ساری سیٹنگ بنائی ہوتی ہے. اب جب بات آتی ہے والدین پہ تو ظاہر ہے والدین کے کوئی سٹینڈرڈ معیار کوئی دینی ہوتا ہے، بسا اوقات کو خاندانی معاملے وہ پسند نہیں کرتے. تو پھر اب کیا ہوتا ہے، پھر آ جاتا ہے سارا حقوق لو جی، شریعت اولاد کی رضامندی شرط ہے جی، اور اولاد کی رضامندی تو جو ضروری ہے صحت نکاح کے لیے، لیکن یہ بغیرتی جو کی ہے پہلے وہ کدھر سے آئی؟ اسلام اس کی حوصلہ افزائی تو نہیں کرتا، اس میں قصور ماں باپ کا بھی ہے،
کہ جنہوں نے اولاد کو جو ہے اس طرح آوارہ چھوڑا اور ان کی تربیت کی بجائے شرعی حدود تک میں بھی ان کو آزادی دے رکھی تھی، تو اس لیے جو ہے ان چیزوں پہ کنٹرول رکھنا چاہیے تاکہ جو ہے معاملہ خرابی اور بربادی کی طرف نہ جائے۔ دوسری چیز کہ ولی کی اجازت رضا کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، فلا تعضلوہن، کیونکہ اگر ولی کی شرط ہی نہ ہوتی تو پھر جب انہیں یہ کہا جاتا کہ آپ جو ہے وہ کون ہوتے درمیان میں رکاوٹ پیدا کرنے والے، ان کو اولیاء کو تنبیہ کی گئی بھی دیکھو جب وہ راضی ہیں تو پھر آپ کو بھی انکار کرنا بنتا نہیں ہے، تو وہ جو ہے فلا تعضلوہن ان ینکحن ازواجہن، یہ الفاظی دلیل ہیں کہ بغیر ولی کے اور ولی کی رضامندی کے اجازت کے عورت کا نکاح واقع نہیں ہوگا۔ تو اگر اس کے بغیر کریں گے تو ظاہر ہے پھر معاملہ تو اور بھی زیادہ سنگین ہو جائے گا۔ چلیے جی، تو جو ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور والدات اور مائیں جننے والیاں ہیں نا، اور والدت ان کی جمع نا والدات، والدہ یالدوں سے، اور جننے والیاں مائیں، یرضعن وہ دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولاد کو، حولین کاملین 2 سال پورے، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور یہ اس شخص کے لیے ہے جو چاہتا ہے کامل مدت دودھ پلانا۔ تو یہاں پر 2 باتیں واضح ہو گئی۔ نمبر 1، رضاعت کی جو ہے کل مدت زیادہ زیادہ جو ہے وہ کتنی ہے؟ 2 سال ہے۔ نمبر 2، اگر 2 سال سے کوئی کم بھی پلاتا ہے یا کم پلوانا چاہتا ہے تو وہ بھی شرن بندہ گناہگار اور مجرم نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا لمن اراد ان یتم الرضاعہ حولین کاملین، اس شخص کے لیے جو کامل مدت جو ہے وہ دودھ پلانا چاہتا ہے۔ اب شریعت کا یہ مسئلہ یہ بھی بڑا مارکۃ الاراء ہے، اور یاد رکھیے یہ ہے مسائل ہمارے ہاں جو ظالمانہ تقلیدی روش ہے نا، یہ روش ظالمانہ وہی ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، یہود و نصارہ والی قرآن و سنت کے مقابلہ میں قول امام کو ترجیح۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا ہم نے پیچھے جب اصول تفسیر پڑھاتے ہوئے ایک بات کہی تھی آپ کو کہ یہ باقاعدہ منظور مینگل نے، یہ دیوبندی عالم ہے منظور مینگل صاحب نے اپنی کتاب تحفۃ المناظر میں نا تقلید کی جو ہے وہ بحث کی، تو حدیث کی طرح سے ایک اعتراض نقل کیا کہ تمہارے نزدیک کہ اگر قرآن حدیث کے مقابلے میں قول امام آ جائے تو قول امام جو ہے وہ جو ہے آپ قرآن حدیث چھوڑ کے قول امام پہ عمل کرتے قول امام کو لیتے ہیں، یہ تو قرآن حدیث کا رتبہ کم کرنا ہے اور قول امام کو اس کے اوپر بڑھانا ہے۔ تو کہنے لگے، پہلے تو کہتے ہیں باقاعدہ حوالہ دیا کہ جو ہے یہ بجائے اصول بزدوی کے اندر اور قواعد الفقہ کے اندر یہ قاعدہ موجود ہے، یہ ایک حوالے نقل کیے۔ نیچے کہنے لگے کہ اصل جو ہے یہ تو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا ہو، تو یہ تو ایسے ہی سمجھ لو کہ لا تقربوا الصلاۃ پہ عمل کر لے بندہ اور انتم سکارا چھوڑ دے۔ پھر بعد میں باقاعدہ یہ قاعدہ مان لیا کہ یہ قاعدہ عامی آدمی کے لیے۔ پھر شیخ الہند صاحب پھنسے کہ تو وہاں پر بھی کیا دیا کہ شیخ الہند بھی اگرچہ واضح نصوص و احادیث کے مقابلے میں شیخ الہند مولوی محمود حسن دیوبندی نے بھی جو ہے وہ یہ ظلم کیا کہ الحق والانصاف ان ترجیح للشافعی فی هذه المسئلہ، یہ ہے کہ ٹھیک ہے جو ہے من جہت الاحادیث والنصوص، یہ لفظ اب کہا تقریر ترمذی کے اندر کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے نصوص و احادیث کی بنیاد پر شاہ ولی اللہ امام شافعی کے مسئلے کو راجع قرار دیا، تو نظام الدین کرانوی جو شاگرد ہیں شیخ الہند کے وہ کہتے ہیں ہمارے شیخ نے بھی یہی قضا قال شیخنا مد ذلہ، ہمارے شیخ محمود دیوبندی نے بھی یہی بات کہی ہے کہ ما رجح مذہب الشافعی ہے کہ امام شافعی کا مذہب راجع ہے، لیکن کہتے ہیں وَنَحْنُ مُقَلِّدُونَ، لیکن ہم مقلد ہیں، یاجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ، ہمارے اوپر ابو امام حنیفہ کی تقلید کیا ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے
اب ایک طرف قرآن کی نص ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کتنی مدت ہے دودھ پلانے والی کی؟ قرآن مجید میں یہ مسئلہ 3 جگہ بیان ہوا، تینوں مقام نکال کے دیکھ لیجیے۔ اس کے بعد آپ نکال لیجئے سورہ احقاف 26واں پارہ جو ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی 26 احقاف کے ابتدا کے شروع میں یہ آیات کہ حملہ وفصالہ 30 شہر، نکال لیجیے آیت سورہ احقاف سے، یہ مسئلہ سمجھنے والا یہ بھی سورۃ الاحقاف 26واں پارہ دیکھیے، نکال لیجیے آگے آپ مل گئی جی۔ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ حملہ وفصالہ 30، کہ حمل اور فصال، حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت کل کتنی ہے؟ 30 شہرن، 30 مہینے، 3 مہینے 2.5 سال، 12 مہینے کا سال ہو گیا نا، 24 مہینے کے 2 سال اور 6 مہینے کو 2.5 سال، یہ 2 چیزوں کی مدت بیان ہوئی ہے، ایک حمل کی اور دوسرا فصال کی۔ اب تیسرا مقام قرآن جی کا نکالیے، سورہ لقمان آیت نمبر 14، 21واں پارہ، 21واں پارہ سورہ لقمان آیت نمبر 14 نکال لیجیے۔ جی نکلا ہے فصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک۔ اب یہاں پر اللہ نے بیان کیا تیسری چیز، وفصالہ فی عامین، اور فصال کتنا ہے؟ 2 سال میں، اور باقاعدہ جو تفسیر عثمانی ہے نا اس پہ ترجمہ ہے محمود حسن دیوبندی کا، اس کا ترجمہ محمود حسن صاحب نے خود یہ کیا ہے، وفصالہ فی عامین، اور دودھ چھڑانا ہے 2 برس میں۔ اب قرآن مجید القرآن یفسر بعضہ بعضا، وہاں سورہ احقاف میں 2 چیزیں بیان ہوئی تھی، حمل اور فصال، اور مدت بیان ہوئی تھی 30 مہینے، 2 چیزیں مدت بیان ہوئی کتنی؟ 30 مہینے، اس میں سے قرآن مجید نے فصال متعین کر دیا، وفصالہ فی عامین، فصال نکل گیا تو عامین ہو گئے 24 مہینے، 2 سال ہیں، پیچھے ایک چیز بچ گئی حمل، اور مدت بچ گئی 6 ماہ۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی سے ایسے یہ استدلال کیا، اور بعد دیگر صحابہ کرام نے بھی، کہ کامل حمل جو ہوتا ہے، کامل حمل کی اقل مدت 6 ماہ ہوتی ہے۔ کوئی عورت اگر شادی کے بعد 6 ماہ کے بعد بچہ صحیح سالم جنم دے دیتی ہے تو وہ بچہ بلا دلیل اس بچے کو جو ہے اس پہ کوئی عیب نہیں ہوگا، وہ بچہ حلالی شمار ہوگا، اصل باپ کا شمار ہوگا۔ اور اگر شادی کے بعد 6 ماہ سے پہلے کوئی عورت کامل سالم صحیح بچے کو جنم دے دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عورت زانیہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ عورت کیا ہے؟ وہ عورت زانیہ ہے۔ زانیہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ حمل، کامل حمل جو ہوتا ہے قرآن کی روح سے اس کی اقل مدت کتنی ہوتی ہے؟ 6 ماہ، اقل مدت کتنی بنتی ہے؟ اور دودھ چھڑانے کی مدت کامل کتنی ہو گئی؟ 2 سال۔ اب آ جائیے فقہ حنفی کے اندر، درس ترمذی میں یہ شیخ الحنفیہ نے بھی لکھا کہ امام صاحب کے نزدیک مترضع 2.5 سال ہے۔ فتاوی دارالدیوبند اٹھائیے، اس میں بھی لکھا ہے مترضع 2.5 سال ہے۔ اور تفسیر عثمانی جو کسی دور میں سعودیہ سے چھپتی رہی ہے، ان کی شبیر احمد عثمانی کا حاشیہ ترجمہ محمد دیوبندی کا بیان ہو گئی ہے یہ، جس کے اندر نہ صرف شرکیہ عقائد ہیں بلکہ اس کے اندر گمراہ کن نظریات کے ساتھ ساتھ ایسی باطل چیزیں بھی ذکر ہیں اس کے اندر۔ اب ظلم کی انتہا دیکھنا، یہ سورہ سجدہ آیت نمبر 14، اس پہ انہوں نے 10 نمبر حاشیہ لکھا۔ شبیر احمد عثمانی صاحب نے کیا لکھتے ہیں؟ پہلے آداب بیان کر کے نا کہ والدین کا ادب احترام ہے چیز بیان کر کے کہنے لگے نوٹ، کہنے لگے دیکھیے یہاں جو مترضعات بیان ہوئی ہے، یہاں جو مترضعات، یہاں کہاں بیان ہوئی ہے بھائی؟
قرآن مجید میں بیان ہو گیا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. اس عید پہ حاشیہ لکھتے کہتے ہیں یہاں جو مترضات بیان ہوئی ہے کہتے ہیں وہ با اعتبار غالب اور اکثری عادت کے ہے. وہ با اعتبار غالب اور اکثری عادت کے ہے کہ اکثر لوگ 2 سال 2 چھاش ہوتے ہیں تو نہیں بیان ہوگی ہے. کہتے ہیں اور ہمارے امام حمام ابو حنیفہ کے نزدیک مترضات 2.5 سال ہے. اگلا جملہ اور زیادہ پریشان کرو اور افسوسناک ہے. کہتے ہیں ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ظالموں قرآن مجید کے واضح صریح فیصلے موجود اور 14 صدیاں بیت گئیں اور ظالموں تمہیں کوئی دلیل میسر نہ ہوئی, کوئی نصیب نہ ہوئی, کوئی قرآن کی آیت نہ ملی. قرآن کی آیت کے مقابلہ میں ماننے کی بجائے وہی یہودیانہ روش اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ کہ اپنے مولوی پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا. رب نے مترضات رکھی 2 سال, تم نے 6 مہینے بڑھائے کتنی کر لی 2.5 سال. اب بتاؤ یہ یہودیانہ انداز نہیں تو پھر کون سا انداز ہے یہ؟ اور یہ بات پڑھنی ہو مزید ہے تو مولانا سرفراز خان صفدر کی کتاب ہے نا الکلام المفید فی اثبات التقلید, ذرا اس کا وہ صفحہ نمبر 310 ذرا پڑھ کے دیکھیے کہ اگر کوئی غالی مقلد اپنے دل میں یہ ٹھان لے کہ قول امام کے خلاف قرآن کے آیت یا حدیث بھی آ جائے وہ اپنے وہ امام کے قول کو نہیں چھوڑے گا, تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ایسا جو مقلد غالی مقلد جو ہے وہ مشرک ہے. لا شک فیہ ہے مولانا سرفراز صفدر صاحب لکھتے ہیں اس میں کوئی شک ہی. تو یہ روش کرنے والے کون ہیں؟ ذرا مفتی ذرا تھوڑی قلم ان پہ بھی پھیر دیتے ذرا معاملہ آسان ہو جاتا کہ جو قرآن کی آیت آنے کے بعد بھی کہتے ہیں ہمارے امام ابو حنیفہ کے نزدیک مترضات 2.5 سال ہے, ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل. تو یہ نس کے مقابلے کے اندر جو ہے واضح قرآن و سنت کے احکام کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کر کے یہودیانہ انداز اختیار کرنا نہیں تو پھر اور کون سا معاملہ ہے؟ اور اس سے بھی آگے پھر وہی معاملہ یہودیوں کے اندر جو مصیبت تھی نا, یہودی لوگ جو تھے ان کی ایک بیماری تھی, وہ ہیلے میں تعویلات کے امام تھے. اور قرآن مجید میں ہے نا اللہ نے کیا کہا تھا لا تعدوا فی السبت, ہفتے والے دن تم نے زیادتی, میں تو منع کر دیا نا بھی شکار نہیں کرنا, تو زیادتی نہیں کرنی, شکار نہیں کرنا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ہیلا کر لیا اور دریا کنارے نالیاں بنا کے گڑھے بنا لیے. یوم سبتہم تأتیہم حیتانہم شرعا, ہفتے کے دن مچھلی بھرپور آتی ہے, ازمائش تھی نا, امتحان تھا, بھرپور مچھلی آتی. اب وہ گڑھوں میں جمع ہو جاتی, اگلے دن آگے اتوار کو پکڑ لیتے. حالانکہ مچھلی کون سی تھی؟ ہفتے کے دن والی. لیکن وہ پنجابی کہتے سوتر لا کے جگاڑ لا کے قابو کر لی, ہفتے میں آگے پھڑ لی, ہنگ لگے نہ پھڑکڑی, مچھلی شکار دا شکار, وپار دا وپار. اب کیا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کونوا قردۃ خاسئین, رب نے ایسے ہی لے بعد جو خبیث تھے ان کی شکلیں بگاڑ کے بندر بنا دیا ہے نا. وجعل منہم القردۃ والخنازیر, اللہ نے ان یہودیوں کی شکلیں بگاڑ کے ان کو باندر اور جو سور بنا دیا تھا. اور جرم کیا تھا کہ جو ہے نجائز ہیلوں کے ذریعے اللہ کی حرام کو حلال کرتے تھے. اب ان کا معاملہ دیکھ لیجیے. تو یہ دلیل بھی ہے کہ اگر جو ہے ایسا ہیلا جس سے حرام کو حلال کیا جائے وہ ہیلا بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اب انہوں نے کیا کیا, آج تک عثمانی صاحب کی درس ترمذی اٹھا لیجیے, یہ شیخ حنفیہ کی, یا ماسٹر امین جیسے ظالم جو آدمی مر گیا بدبخت,
اس کے جو ہے وہ کمینہ جو محدثین پہ بھی بھونک مارتا تھا اور محدثین کو گالیاں نکالتا تھا، یہ خبیث جو ہے کیا پدی کا شوربہ، جن کی اوقات ناظرہ قرآن پڑھنے کی بھی نہیں ہے بدبختوں کی، وہ کمینے اٹھ کے امت کے محافظین اسلام، امت کے محدثین کے اوپر بھونک مارتے رہے ہیں ایسے خبیث انسان۔ آپ ان کی جو ہے وہ دجلیات صفدر پڑھ کے دیکھ لیجئے، جو کہنے کو تجلیات ہے حقیقت میں دجلیات ہے۔ اس نے بھی لکھا ہے کہ اصل میں جو ہے نا حملہ و فصالہ، انہوں نے لکھا ہے کہ سلام و فصالہ ثلاثون شہرا، طویل دیکھنا اب یہ طویل تقی عثمانی صاحب نے بھی نقل کی ہے، اگرچہ انہوں نے اطمینان کا اظہار نہیں کیا اس کے اوپر۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جو ملا ہے نا، لکھا ہے نا حملہ و فصالہ ثلاثون شہرا، تو کہتے ہیں حمل سے مراد حمل فی البطن نہیں ہے، وہ عورت کو جو پیٹ میں بچہ ہوتا ہے وہ حمل مراد نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس حمل سے مراد حمل علی الایدی ہے کہ ابتدائی میں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا 6 ماہ تک، تو اس کو جب بازو پہ کھلایا جاتا ہے، بازو پہ اٹھایا جاتا ہے، تو یہ ہے یہ 30 مہینے بچے کو دودھ پلانے پہ اور ہاتھوں کو کھلانے کے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ طویلوں کا انداز ہے ان ظالم لوگوں کا۔ ایسے ایسے ظالم لوگ ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کی اس حد تک طویل کرنے والے ہیں۔ تو جب اس قسم کے پڑھانے والے ہوں گے اور اس قسم کی بچوں کی آپ تربیت کریں گے، تو مجھے بتائیے وہ جو نوجوان نسل آپ کے پاس دین کے نام پہ پھنس گئی بیچاری آ کے نوجوان، وہ آپ کو کیا گنیں گے؟ وہ آگے کیا تیار ہوں گے؟ وہ اسلام کے محافظ اور خیر خواہ بنیں گے، یا وہ جو ہے وہ یہودیت کے چیمپئن اور ماسٹر بنیں گے؟ وہ کیا بنیں گے؟ وہ بدبخت۔ پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر آگے پتہ کیا بنے گا؟ پھر وہی ذہن پیدا ہوگا جس کا رونا رویا تھا پھر تھانوی صاحب نے جب خط لکھا تھا محمود صاحب دیوبندی کو، جس کا ذکر تخت الرشید کے اندر ہے کہ اکثر مقلدین عوام کیا خاص بھی اس قدر جامد ہو جاتے ہیں کہ اگر امام اپنے مذہب کے خلاف، امام کے مذہب کے خلاف قرآن کی آیت بھی آ جائے، کیا چیز آئے؟ قرآن مجید کی آیت بھی آ جائے، اول قلم میں استنکار پیدا ہوتا ہے، پھر چاروں ناچار طویل کی فکر ہوتی ہے، پھر وہ طویل کتنی بھی بعید کیوں نہ ہو، کہتے ہیں حتیٰ کہ اپنے دل کے اندر بھی اس طویل کی کوئی وقت نہ ہو، اپنا ضمیر بھی لعنت ملامت کر رہا ہوتا ہے یا گل بندی تو کوئی نہیں، کہتا لیکن نصرت مذہب کے لیے طویل ضروری خیال کرتے ہیں، اور مقلدین کا قرآن و سنت ظلم کر کر کے پتہ کس قدر جو ہے وہ ذہن خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں دل نہیں مانتا، تھانوی صاحب لکھتے ہیں دل نہیں مانتا، قول امام کو چھوڑ کر حدیث صحیح صریح اس پر عمل کر لو۔ دل نہیں مانتا، قول امام کو چھوڑ کر حدیث صحیح صریح پر عمل کر لیں۔ اب بتائیے کیا کلمہ پڑھ کے تم لوگوں کو باور کرواتے ہو کہ جب جو تم نے یہ بچوں کے ذہن میں زہر بھرتے ہو تقلیدی ظلم والا، اور اس کے نتیجے میں یہودیانہ طویلیں کر کے عوام کو جو ہے وہ تقلید جیسے جو ہے ناسور کو جو ہے عوام میں ڈال کر کے تم قرآن و سنت سے دشمنی کا بیج بوتے ہو کہ محبت کا بیج بوتے ہو؟ تم نے قرآن و سنت کا معیار تم نے امام ابو حنیفہ کو بنایا، قرآن و سنت کو معیار بنایا ہے۔ یہ روش تمہاری اپنی یا بیان کرنے والے تمہارے اپنے ہیں کہ ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ دل نہیں مانتا، قول ایمان کو چھوڑ کر کے حدیث صحیح صریح پر عمل کر لیں۔ تو یہ مسئلہ رضا جو ہے اس میں بھی یاد رکھے، فتاوی دارالعلوم دیوبند میں ہم نے بتایا ہے، وہاں بھی لکھا متضی 2.5 سال، وہ قرآن کس لیے آیا؟ یہ کتنی جو ہے وہ بدبختی ہے کہ قرآن مجید کے واضح احکام کے باوجود اپنے باطل فقہی مذہب کے اوپر جب اڑے ہوئے تو کہتے ہیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، مولود جنا گیا، لہو جس کے لیے، یعنی مراد باپ، بچے کا باپ جو ہے، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور بچے کا جو باپ ہے وہ جو ہے اس کے ذمے ہے رزقُهُنَّ، ان عورتوں کا کھانا،
وَقِسْوَتُهُنَّ اور ان کے کپڑے بالمعروف اچھے طریقے کے مطابق، دستور کے مطابق، روٹین میں دستور میں جس انداز سے وہ بیوی ہونے کے ناطے اس کو کپڑے دیا کرتا تھا، اس کی روٹی کا خیال رکھتا تھا، تو دستور کے معاشرتی طور پہ اسی کے مطابق کھانا اور اس کے کپڑے یہ بنا کے دینا خامد کے ذمہ لازم ہے جب وہ جو ہے دودھ پلواتا ہے کس سے؟ متعلقہ جو ہے وہ اپنی بیوی سے جو بچے کی ماں ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں جو ہے وہ مکلف بنایا جائے گا کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق ہی۔ دیکھو عورت پہ بھی اتنا ہی بوجھ ڈالیں گے جو اس کی استطاعت ہے، مرد پہ بھی اتنا ہی بوجھ ڈالیں گے جو اس کی آت۔ اسلام کا یہ قانون ہے، اسلام تکلیف ما لا یطاق، شرعی احکام کے اندر اب مخلوق پہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالتے جو انسانوں کی طاقت سے بابار ہو، انسانوں کے لیے اس کو اپنانا اختیار کرنا ممکن نہ ہو۔ ما لا تزار والدۃ بولدہا، لا تزار نہیں نقصان پہنچایا جائے گا، والدۃ ماں کو، بے والدیہا اس کے بچے کی وجہ سے، کہ ماں جو ہے وہ آسانی سے دودھ پلانے کو تیار ہے، وہ ساری شفقت کرتی ہے، آپ اس سے بچہ چھینیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بچے کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ تنگ کریں، اس کے خرچہ نہ دیں، تو بچے کی وجہ سے ماں کو تکلیف دینا حرام۔ ولا مولود لہ بولدہ، اب باپ ہے وہ ننھا بچہ جو اس کا ہے، اب اس نے دودھ تو پینا ہے، اس کی تو غذا ہی جو ہے وہ ماں جو ہے کپستان ہے، لیکن ماں انکار کر دیتی ہے یا جو ہے نجائز مطالبے کر کے یا دیگر معاملات کے ذریعے وہ باپ کے لیے مشکلات کھڑی کرتی ہے، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ ماں اس بچے کو آڑ بنا کر کے باپ کو اذیت دے۔ ٹھیک ہے جی، میں لا تزار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ وعلی الوارث مثل ذلک، اور ورثاء کے ذمے بھی اسی طرح ہے، یعنی اگر باپ فوت ہو گیا، اب بچے کو دودھ وغیرہ پلوانے کا مسئلہ ہے، تو وہ بچے کے جو ورثاء ہیں، بچے کے باپ کے مرنے کے بعد ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کا کھانا بھی دیں، عورت کے کپڑے بھی دیں، اس کی ضرورت جو ہے وہ پوری کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے جو ہے ان کے اولیاء پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوگی۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، یہاں ایک بات اور بھی رہ گئی، وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے رضاعت کے مسئلے کے اندر ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جہاں مدت رضاعت 2 سال ہے، اس 2 سال کے بعد حکم رضاعت ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضاعت جو ہے انما الرضاعۃ من المجاعہ، رضاعت جو ہے وہ بھوک سے ہے، جب بچہ کا وہ دودھ بچے کی غذا ہوتی ہے، کھانے پینے اس کی غذا کا یہ کھانے پینے کا دور ہے، اس کو بھوک لگی ہو، اور دوسری میں ماں فاتق الامعاء، جو آنتڑیوں کو پھاڑ دے، بچہ جو اپنی رضا اپنی مرضی سے پیٹ بھر کے پی لیتا ہے، اور اس کے اندر بھی کم از کم جو ہے وہ 2 سال کے دورانیے میں 5 مختلف اوقات میں اگر بچہ جو ہے وہ کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ عورت اس بچے کی رضائی ماں، یہ اس کا رضائی بچہ بنے گا۔ 5 مرتبہ سے کم دودھ پینے سے یہ بچہ جو ہے اس عورت کا رضائی بیٹا نہیں، وہ عورت اس کی رضائی ماں نہیں ہے۔ یہ جو بعض لوگ استدلال کرتے ہیں، جو ہمارے حنفیہ، چونکہ یہ لوگ حدیث کے منکر ہیں بہت حد تک، لیکن ذرا ٹیکنیکل انداز سے انکار کرتے ہیں۔ اب قرآن مجید کی آیت حدیث ہے واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں 5 رضعات، کہ وہ 5 دفعہ دودھ پینا تھا جس کے ذریعے رضاعت کا حکم رکھا گیا، پہلے 10 تھا، ثم نسخنا ب5 معلومات، پھر 5 متعین رضعات کے ساتھ جو ہے وہ 10 والا حکم منسوخ کر دیا گیا۔ اب واضح حدیث ہے، تو اب چونکہ حنفیہ جو ہیں، کیونکہ ان کے مذہب کے اندر جو ہے وہ ایک بار دودھ پینے سے بھی ماں بن جاتی ہے، تو پھر وہ کہہ دیتے دیکھو جی قرآن مجید میں تو لفظ عام ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، تو دودھ پلانے والی مائیں، ٹھیک ہے، جب امہاتکم اللاتی ارضعنکم، تمہاری وہاں جو دودھ پلایا تو لہذا ایک بار بھی پلایا تو وہ ماں ہے، یہ عام ہے،
جو تمہیں دودھ پلایا، قرآن میں گنتی مقرر نہیں ہے، اور بھئی حدیث جو آ جائے گی، کہتے بات ٹھیک ہے لیکن قرآن کا حکم عام ہے، اور یہ قرآن جو ہے وہ قطعی ثبوت ہے، حدیث ظنی ہے، لہذا ظنی کے ساتھ قطعی کے اوپر اضافہ نہیں ہو سکتا، لہذا حدیث جو نہیں مانی جائے گی، حدیث کے ساتھ اضافہ نہیں کریں گے، لہذا ایک بار بھی دودھ پی لیا تو وہ جو لا حول ولا، یہ ظالمانہ روش یہاں بھی ہے کہ یہ خمس رضاعت کی حدیث اس اپنے باطل اصول کے ذریعے ظالم لوگ اس کا انکار کر جاتے ہیں، اور پھر اس کے ضمن کے اندر اور بھی معاملات آ جاتے ہیں کہ میاں بیوی ہیں، اگر کوئی بدبختی کے اندر ایسا کوئی انداز اختیار کرتا ہے تو کہتے ہیں جی خامد کے منہ میں اگر کوئی دودھ کا سے معاملہ بنا گیا تو آ گیا وہ بھی دوجا وہ عورت اس کی ماں بن گئی، حرام ہو گئی، حالانکہ یہ ایک حرکت تو فضول ہے اگر کوئی خامد بیوی نے ایسی حرکت کی ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ 2 سالہ رزمہ جو ہے دورانیہ دودھ کا تو ہے ہی نہیں ہے، یہ دودھ کا دورانیہ نہیں ہے جس میں رضاعت ثابت ہو جائے، ایک تو رضاعت کے لیے 2 سال کی مدت ضروری ہوتی ہے، نمبر 2 5 مختلف اوقات میں جو دورانیہ بچے کی غذا کا ہوتا ہے، اس لیے جہاں پر جس کے برعکس وہ سالم مولا بھی اضافہ کا جہاں تک واقعہ معاملہ ہے تو یاد رکھیے وہ چیز عام قاعدے قانون سے جو ہٹ کے چیز ہوتی ہے وہ استثنائی صورت ہوتی ہے، تو استثنائی صورت جو ہوتی ہے اس میں عموم نہیں ہوتا، استثنائی صورت جو ہوتی ہے وہ جو ہے وہ اپنی اصل پر بند ہوتی ہے، اس کے اندر عموم نہیں ہوتا، تو اس لیے رضاعت کبیر جو ہے اگر امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی قائل تھی لیکن ازواج مطہرہ دیگر صحابہ کرام اس کے سخت جو ہے وہ انکاری تھے کہ نہیں رضاعت کبیر والا مسئلہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا، چونکہ استثنائی صورت ہے، استثنائی چیز جو ہوتی ہے وہ اپنی اصل پر بند ہوتی ہے، اس میں عموم اور وسعت نہیں ہوتی ہے، یا زیادہ پھر اہل علم نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ چونکہ کہ اضطراری صورت تھی سالم مولا بھی حذیفہ والی، تو یہ صورت جو ہے اس کے اندر صرف ایسی صورت جس کا اضطرار مجبوری جو ہے وہ اسی طرح کا اضطرار ہو جو لابدی اضطرار ہے جس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں ہے، جیسے سالم مولا بھی حذیفہ کا تھا، تو ایسے آدمی کے لیے تو رخصت نکل آئے گی کہ کسی مشین کے ذریعے عورت کا دودھ جو ہے وہ حاصل کر کے تو کسی کو پلا کے جو رضائی بنا لے، لیکن عموم نہیں ہے، نام یہ عام نارمل حالت کے اندر یہ رضاعت جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہے۔ چلیے جی فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، تو اچھا جی یہ آگے اس کے مسئلے کو آپ چلیے صورت اس سے آگے مسئلہ آ جانا ہے، یہ چونکہ اس کے کچھ احکام جو ہے نا کہ اگر طلاق ہو گئی بچے کو دودھ پلانے کے معاملہ اس کا بقیہ حصہ جو ہے وہ سورۃ طلاق میں بیان ہوا ہے، ابھی تو چونکہ 12 بج گئے ہیں پورا ٹائم ہو گیا ہمارا، تو کل انشاءاللہ یہاں سے آگے وہ سورۃ طلاق کا جس کے بقیہ احکام ہے وہ ملا کے پھر اس کو آگے سے پڑھیں گے، پہلے سورۃ طلاق سے اس سے زیادہ سب وہ مسائل ملائیں گے تاکہ جو ہے یہ ساری بات یہاں پر واضح ہو جائے، پھر اس کو پڑھنے کے بعد پھر انشاءاللہ اس سے آگے جو ہے وہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سبحان اللہ بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ باندھ میں نے 12 پورے اس لیے کر دی ہے، آج پڑھا دیتا لیکن چونکہ یہ آپ کے سوالات